السلام علیکم، میں ہوں نصر اللہ پتافی۔ آج میں آپ کو فرسٹ ایئر کے اردو کا لیکچر دینے لگا ہوں، جس میں آج ہم پڑھیں گے علم بدیع۔ علم بدیع کیا ہوتا ہے؟ بدیع کے لفظی معنی انوکھا، اچھوتا اور نادر کے ہیں۔ یعنی تعریف اس کی یوں کی جاتی ہے کہ علم بدیع سے مراد وہ علم ہے جس کے تحت کلام کو لفظی اور معنوی خوبیوں سے مزین کیا جاتا ہے۔ علم بدیع کا انحصار دو امور پر ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر صناع لفظی، دوسرے نمبر پر صناع معنوی، اور صناع صنعت کی جمع ہے۔ صنعتوں کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن سال اول فرسٹ ایئر میں اس کے نصاب میں صرف ایک صنعت تلمیحی شامل ہے۔ اب ہم تلمیحی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور تلمیحی کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ کبھی کبھار MCQs میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ سیدھا سوال یہی آتا ہے کہ صنعت ہے، بس اتنا لکھا ہوتا ہے اور آگے آپشن دیے جاتے ہیں، تو ان آپشن میں تلمیحی ہی صنعت ہے، نہ استعارے کو شامل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ علم بیان میں شامل ہے، اور تشبیہ بھی علم بیان میں ہے، اور باقی شعری اصطلاحات ہوتی ہیں جو سال اول کے نصاب میں شامل ہیں، قافیہ، ردیف، مقطع، مطلع وغیرہ۔ صرف ایک تلمیحی ہی ہے جو صنعت میں شامل ہے، جو علم بدیع کی ایک قسم ہے۔ اب آتے ہیں ادھر کہ صنعت جو ہے، صنعت تلمیحی کا تعلق صناع معنوی سے ہے۔ پیچھے جو میں نے آپ کو دو قسمیں بتائی ہیں اس کی، علم بدیع کی، کہ صناع لفظی اور صناع معنوی، تو صناع معنوی سے تعلق ہے صنعت تلمیحی کا۔ تلمیحی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اشارہ کرنا۔ اس کی تعریف دو طریقوں سے کی جاتی ہے۔ پہلی تعریف اس کی یہ ہے کہ نظم یا نثر میں کسی آیت، حدیث یا کسی مشہور تاریخی واقعے یا قصے کی طرف ایک دو لفظوں میں اشارہ کرنا تلمیحی کہلاتا ہے۔ دوسری تعریف اس کی یوں کی جاتی ہے کہ کسی مذہبی، سیاسی، تاریخی یا افسانوی واقعے کی طرف چند الفاظ میں اشارہ کرنا تلمیحی کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں ذیل میں۔ تو ذیل میں اس کی مثالیں کہ آب حیات، آتش نمرود، ابن مریم، حسن یوسف، چاہ یوسف، طوفان نوح، صبر ایوب، ید بیضا وغیرہ، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شاعر یا ادیب کسی تاریخی واقعے کو ایک یا دو لفظوں میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ دو لفظ، وہ بیان تو دو لفظوں میں کرتا ہے، مگر اس کے سابقہ پیچھے پورے تاریخی واقعے کو ذہن میں لے آنا اور یاد کرنا، یہ تلمیحی ہے۔ مطلب کہ اتنی بڑی اور لمبی چوڑی بات کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا، دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ اسے تلمیحی کہتے ہیں، اور یہی اس کی مثال ہے۔ اب آتے ہیں شعری تلمیحات، جو شعر کے انداز میں تلمیحات بیان کی جاتی ہیں۔ کہ ایک پہلا شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو اس میں آتش نمرود یہ تلمیح استعمال کی گئی ہے، میں نے الگ کر کے بھی یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ دوسرا ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے آگے، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اس میں دو تلمیحات استعمال کی گئی ہیں، اورنگ سلیماں اور اعجاز مسیحا، یہ دو تلمیحات ہیں۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، اس میں بھی دو تلمیحات استعمال ہوئی ہیں، خضر کی اور سکندر کی۔ اب آتے ہیں کہ یہ تلمیحات ہیں کیا تاریخی حوالے سے، ان کی کیا اہمیت ہے۔ پہلے میں نے ایک مثال میں بتایا آپ کو، آب حیات ہے، یہ ایک پانی ہے، روایتی پانی، جو بحر ظلمات میں جس کا چشمہ ہے، مشہور ہے کہ پایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جس نے اس کا ایک قطرہ بھی چکھ لیا تو وہ امر ہو جاتا ہے، اس پر کبھی موت نہیں آتی۔ اور اسی آب حیات کا حضرت خضر علیہ السلام، جن کا قرآن مقدس میں بھی ذکر ہے اور انبیاء کی لسٹ میں بھی آتے ہیں، تو مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات پی لیا تھا۔ اور خضر علیہ السلام ایک اور بادشاہ تھے، سکندر کے نام سے بھی مشہور ہیں،
اور ذوالقرنین کے نام سے بھی مشہور ہیں یہ، ایک ہی انسان کے 2 نام ہیں یہ، کہ خضر علیہ السلام کو سکندر بادشاہ نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے بھی آب حیات پینا ہے، اور وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ بحر ظلمات کی طرف گئے تھے، اس چشمے تک بھی پہنچے تھے مگر وہاں وہ پانی نہیں پی سکے تھے، نہیں پیا تھا۔ تو اسی تاریخی بات کی طرف بھی اس شعر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ خضر اتنے بڑے رہنما ہو کر بھی سکندر کو ساتھ لے کر گئے مگر پھر بھی سکندر جو ہے آب حیات نہیں پی سکا۔ تو اتنے بڑے رہنما سکندر کے ساتھ جو ہے جا کر بھی اسے پانی نہیں پلا سکے، تو پھر ان سے ہٹ کر پھر کون ہے ایسا رہنما جو انسان کی رہنمائی کر سکے۔ اور دوسرا آتش نمرود ہے ہمارے ہاں۔ آتش نمرود، یہ نمرود ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر جد الانبیاء بھی کہلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نمرود کی طرف بھیجا تھا توحید کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، مگر اس نے توحید کو نہ مانتے ہوئے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈال دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے جو آگ سلگائی گئی تھی، جلائی گئی تھی، تو اس کو آتش نمرود کا نام دیا جاتا ہے۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تو یہ تلمیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارات کرتی ہے۔ حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام وہ سب سے زیادہ خوبصورت پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو ان کے حسن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ چاہے یوسف، وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے شکار کے بہانے لے جا کر اس میں پھینک دیا تھا۔ اور اس کے بعد طوفان نوح آتا ہے، یہ مثال ہے۔ طوفان نوح کیا ہے تاریخی حوالے سے؟ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے تقریباً 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی تھی۔ تو 950 سال اتنے لمبے عرصے تک تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کی پیروی پر آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جو ہے پانی کا عذاب نازل کیا تھا، سیلاب کا عذاب نازل کیا تھا، تو اس لیے اسے طوفان نوح سے یاد کیا جاتا ہے۔ صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر ہو گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مال جائیداد اولاد سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ آخر کار جب کچھ نہیں بچا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی بیماری میں مبتلا کر دیا۔ بعض روایات میں 18 سال آتا ہے، بعض روایات میں 21 سال آتا ہے کہ آپ بیمار رہے تھے۔ تو اس بیماری میں اور اپنے مال متاع جائیداد اولاد سب کچھ ختم ہونے پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر مصیبت اور ہر امتحان پر جو ہے صبر کرتے ہیں۔ تو صبر ایوب کے نام سے انہیں مشہور کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ ید بیضا۔ ید بیضا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ید کے معنی ہاتھ ہوتے ہیں، بیضا کے معنی ہوتے ہیں سفید چمکنے والا ہاتھ، کہ وہ اپنا دایاں ہاتھ بایاں بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکنے لگتا تھا۔ تو یہ تلمیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس چمکنے والے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے مکمل ہوا۔ اگر کوئی بات مشکل لگی ہو، سمجھ نہ آئی ہو، پھر بھی آپ لوگ ہمارے ایپ میں آ کر یا یوٹیوب چینل پر کمنٹ باکس میں آ کر سوال پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔